السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سنڈے شام کو 6 بجے ہماری نئی ویڈیو آتی ہے، آپ ضرور دیکھا کریں۔ کبھی کبھی مصروفیت کی وجہ سے 1 یا 2 گھنٹے دیری ہو جاتی ہے، کبھی 7 یا 8 بجے آتی ہے لیکن ہر سنڈے ویڈیو آتی ہے، آپ اسے ضرور دیکھا کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جا کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جلد سے جلد آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں وہ اولاد کے لیے ہے۔ اولاد کے لیے ہی نہیں، اولاد کے لیے تو ہے ہی ہے، ساتھ میں اور بہت سارے فائدے ہیں اس عمل کے۔ اتنے فائدے ہیں آپ اندازہ لگا نہیں سکتے۔ میں انشاءاللہ کچھ فائدے اس ویڈیو میں ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس عمل کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور ہر ایک بندہ، ہر ایک مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھائے۔ چلیے، اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اس نعمت کے اگر آپ کو قدر جاننی ہے تو ان کے پاس جائیے جن کو اولاد نہیں ہو۔ وہ کیونکہ ہر نعمت کا قدر، ہر نعمت کی کیا قدر ہو سکتی ہے، ہر نعمت کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ بندہ وہی جان سکتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ اگر جسے اولاد ہے وہ تو قدر کرے گا اولاد کی، لیکن جس کو اولاد نہیں ہے جا کر اسے پوچھے کہ اولاد نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے، اس نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج میں ایسا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ نیک صالحہ نرینہ اولاد نصیب ہوگی اللہ چاہے تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یار ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جو اسلام میں وہ سارا کام کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے میری ماں بہنیں، ناراض ہو کر کیا ملے گا آپ کو؟ ایک بات مجھے بتائیے، آپ جو ماں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ماں جانتی ہے، جس نے پیدا کیا آپ کو۔ تو ایک بات بتائیے، جس نے پیدا کیا وہ آپ کے بارے میں اتنا جانتی ہے، جو بنایا آپ کو، پیدا کرنے والے سے بڑا ہوتا ہے بنانے والا۔ اگر یہ بناتا ہی نہیں تو ماں کے پیٹ میں آپ آتے ہی نہیں، پیدا ہوتے ہی نہیں آپ کو۔ اللہ نے بنایا تبھی جا کر آپ پیدا ہوئے۔ تو جب ماں، پیدا کرنے والی ماں اتنا جانتی ہے تو بنانے والا کتنا نہیں جانتا ہوگا آپ کے لیے کہ میری بندی کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اولاد کب دینا صحیح ہے کب نہیں دینا صحیح ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ بس آپ امید نہ چھوڑیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ امید رکھنا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے رہنا ہے، یا اللہ ہمیں اولاد نصیب کر۔ اس لیے آج جو عمل بتانے والا ہوں، میں جس طرح بتاؤں گا بالکل ویسے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد نرینہ نیک صالحہ اولاد آپ کو نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے میں عمل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا، کسی کا اولاد جلدی ہو جاتی ہے، کسی کا اولاد دیر سے ہوتی ہے، کسی کو بہت دیر سے، کسی کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ کسی کو شادی ہوتی ہے 1 سال میں ہو جاتی ہے، کسی کو شادی ہوتی ہے 8 سال میں، کسی کو شادی ہوتی ہے 20 سال میں بھی ہوتی ہے اولاد۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر اولاد ضرور ملتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن جس کا اولاد نہیں ہوتی اس کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا اسے غلط نظروں سے دیکھتی ہے، تانے مارتی ہے، اس کا شوہر بھی تانے مارتا ہے، سسرال والے، کبھی کبھی تو مائکے والے بھی تانے مار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو درد سے گزر رہی ہوتی، آپ اس درد میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے آپ انہیں تانے مار کر اور نراش کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ خودکشی بھی کر لیتی ہے، آتم ہتیا بھی کر لیتی ہے کوئی عورت۔ تو کوئی عورت خودکشی کر لیتی ہے زہر پی کے، طریقے سے خودکشی کر لیتی ہے۔ کوئی عورت اتنی تانے مارنے کی وجہ سے اتنا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے جس کا ڈپریشن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی تو مینٹل ہو جاتی ہے، کوئی تو اتنی بیمار ہو جاتی ہے، بیماری کوئی سے مر جاتی ہے، کوئی اتنی بیمار ہو جاتی ہے بستر کی ہو کر رہ جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا ملے گا آپ کو یہ تو تانے مار کے؟ اس سے بہتر تانے مارنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اسے ایک نیک صالحہ اولاد دے۔ شوہر کو بھی کیا ملے گا؟ کیونکہ اولاد پیدا کرنا بیوی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ شوہر ہے تو اللہ سے دعا مانگے نیک صالحہ اولاد عطا کر، ماں ہے تو اللہ سے دعا مانگے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے دعا مانگے، اللہ ہمیں بیٹی کو اولاد عطا کر نیک صالحہ۔ ساسو ماں ہے تو دعا کرے اپنی بہو بیٹی کے لیے نیک صالحہ، اللہ اولاد عطا کرے ان کا۔ اس کے بجائے آپ تانے ماریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تانے مارنے کی بجائے آپ دعا کریں۔ چلیے میں آج آپ کو عمل بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس عمل کو غور سے سنیں۔ یہ عمل 1 دن کرنا، 3 دن کریں گے،
8 دن کریں گے 10 دن کریں گے، ایسا نہیں. یہ آپ کو عمل ایسے ہی کرتے رہنا ہے جب تک کہ اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہونے کے بعد بھی اگر اس عمل کو کنٹینیو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اولادیں نصیب کرے گا انشاءاللہ آپ کو. اور اولادیں نہیں، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اگر آپ کا قرضہ ہے، آپ کے شوہر کا ہو یا آپ کا، اللہ تعالیٰ جلد سے اس قرض کو ادا کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا کریں گے، یعنی جلد سے جلد اللہ آپ کو قرض ادا کروا دیں گے. اگر کمائی میں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے اور آپ کی کمائی، آپ کے شوہر یا آپ دونوں کماتے ہیں یا آپ کے شوہر کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کمائی میں اتنی برکت دیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ. کمائی میں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت دیں گے. اگر بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کریں گے. ہر پریشانیوں سے، ہر مصیبتوں سے اللہ حفاظت کریں گے. مصیبت عمل سے بچیں گے، مصیبتوں سے وغیرہ. بہت سارے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں میں گنوا بھی نہیں سکتا آپ کو، نہ ہی آپ سن سکتے ہو اتنی لمبی ویڈیو. ٹھیک ہے، چلیے. تو نیک صالحہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی کو، میں چاہوں تو کسی کو بیٹے دوں، میں چاہوں تو کسی کو بیٹیاں دوں، میں چاہوں تو کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دوں، میں چاہوں تو کسی کو کچھ نہ دوں. یہ اللہ کی مرضی ہے. اب اللہ کی مرضی کے آگے کوئی نہیں ہوتا کہ کچھ کرے. ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ دعا ہے. دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ مایوس ہو کر، لیکن دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ سے مانگتے رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں. میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آپ جس طرح میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں بالکل آپ کو عمل ویسے ہی کرنا ہے. تو چلیے میں عمل بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کو اس عمل کو صبح اور شام میں کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، یا جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 7 مرتبہ تو پڑھیں. پھر اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص 2 تسبیح پڑھیں گے. پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 7 مرتبہ. اب بسم اللہ کیسے پڑھنا بتا دیتا ہوں. پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طرح پڑھیں گے. جب بھی سورہ ختم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ شروع کریں گے. اس طرح سے آپ کو 2 تسبیح پڑھنا ہے. پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اس عمل کو پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی روح مبارک کو اس عمل کا ہدیہ کر دینا ہے. اس عمل کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دینا ہے. کیسے کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. عمل ایسے کرنا ہے، عمل کرنا ہے پہلے پورا عمل. 2 تسبیح کریں گے، مطلب 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، تو تسبیح سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دل میں نیت کریں گے، یا اللہ اس عمل کو میں نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی روح مبارک کو یہ میں ہدیہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ثواب پورا کا پورا ثواب حضرت ان کی روح مبارک کو پہنچا دیں. اگر شوہر کر رہا ہے تو میں ہدیہ کرتا ہوں بولنا ہے. کرتی ہوں عورت بولیں گی، کرتا ہوں شوہر بولے گا. یہ عمل شوہر بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر یہ عورت بیوی کرتی ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. شوہر کرتا ہے تو فائدہ ملے گا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بیوی کرنے سے ملے گا. بیوی کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا. یہ عمل صبح اور شام میں کرنا ہے. صبح کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. صبح اور شام. اس عمل میں ذکر یہ ہے کہ صبح اور شام 2 تسبیح، اور صبح میں جیسا پڑھا نا ویسے ہی شام میں بھی 7 مرتبہ درود شریف، 2 تسبیح بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. پھر ویسے ہی نیت کر کے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس عمل کو آپ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اولاد نرینہ تو عطا ہوگی، اولاد تو عطا ہوگی. اگر اولاد آپ کا عمل گر رہا ہے بار بار، اللہ اس عمل کو گرنے نہیں دیں گے، اسے بچائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. نیک صالح اولاد آپ کو اللہ عطا کریں گے. چلیے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سنڈے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.